ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا على كل جبار عنيد. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي الأبطحي التهامي المكي المدني العدني عبدك ورسولك وحبيبك السيد الصفي الكامل الفاتح الخاتم الواصل صاحب الصفا والمروة والمشعر الحرام صاحب المقام المحمود والحمد المورود صاحب الشفاعة الكبرى والوسيلة العظمى صاحب المكانة العليا والمنزلة الزلفى وقاب قوسين أو أدنى الصادق للخلق نوره وللعالمين ظهوره صاحب لسان القدم ومنبع العلم والحكم مظهر سر الوجود معدن الإحسان والجود حبيب الرب المعبود النور البهي والدر النقي المصباح القوي والعريش السقي خاتم النبيين رحمة للعالمين حبيب رب السماوات السبع والأرضين غياث الموجودات وشفيع الملائكة أجمعين وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وأهل بيته وذرياته وأصحابه وأنصاره وأشياعه وأتباعه صلاة طيبة مباركة باقية والسلام مستمرة الدوام على مر الليالي والأيام يا ذا الجلال والإكرام. محترم ذوالفقار حسینی مرحوم ایک بہت خوبصورت نام پر ماضی قریب کے اندر کا انتقال ہوا وہ گزرے. ادیب رائے پوری کا ایک کلام بڑا خوبصورت وہ پڑھتے ہیں کہ جب انسان کو عقل نصیب ہو جاتا ہے تو بارگاہ مصطفیٰ کی حاضری کیسے ہوتی ہے. میں چپ کھڑا ہوا دربار مصطفیٰ میں میں چپ کھڑا ہوا دربار مصطفیٰ میں آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں کہ بندہ خود سے نکل جائے اور خود سے نکلنا کہتے ہیں بندہ نیک و نکال دے. ہر قسم کے تکبر کی شکل لوگ کا قدر کما کرتے ہیں اور محبوب کے تصور میں کھڑا ہو جائے کہ اس
باقی نہ رہے. وہ حکیم ادیب رائے پورے کہتے ہیں خود سے بچھڑ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں آنسو ندامتوں کے چشم تر سے جاری چھپ چھپ کے رو رہا ہوں دربار مصطفیٰ میں چھپ چھپ کے رو رہا ہوں دربار مصطفیٰ میں آنسو جو بہہ رہے ہیں سب حال کہہ رہے ہیں. مانگنے کی ضرورت نہیں. وہ کہتے ہیں آنسو جو بہہ رہے ہیں سب حال کہہ رہے ہیں. لب کون کھولتا ہے دربار مصطفیٰ میں. اور پھر فضائیت کے مقام پر پہنچ کے کہتے ہیں کہ میری اپنی کیفیت اب یہ ہو گئی ہے کہ کرنے نکل رہی ہیں میرے وجود سے بھی خورشید بن گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں خورشید بن گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں. کیا اشعار ہوتی ہے مگر آخری شعر کا ہم بات شروع کریں. شاید کہتا ہے جب میں مر جاؤں گا تو کوئی مجھے مرا ہوا نہ سمجھے. میں پوچھے کہ کہاں ہوں تو نے بتانا میں یہاں ہوں. کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد میرے پوچھے کوئی تو کہہ رہا وہ نعت پڑھ رہا ہے دربار مصطفیٰ میں. وہ نعت پڑھ رہا ہے دربار مصطفیٰ میں. میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ. اللہ رب العزت کا احسان ہے جس کی دی گئی توفیق سے ہم اس کے حبیب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ذکر پاک کے لیے یہاں جمع ہیں. میں نے ابھی خدا کے درد پاک پڑھا ہے بڑا قریب. صرف درد پاک کی فضیلت پر آپ کو ایک بات آگے بڑھاتے ہیں. جو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد صاحب قادری نے اپنی شہرہ پاک کتاب دلائل البرکات کے اندر درج کیا ہے اور یہ 2500 سیگوں پر مبنی صرف درود پاک کی کتاب ہے جس میں ہر سیگے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک منفرد شان کو بیان کر کے حضور کی بارگاہ میں درود السلام پیش کیا گیا. میں بات لمبی ہونے سے بچانے کے لیے صرف ایک کہہ دوں کہ اس درود پاک کے وظیفے سے میری دائیں ٹانگ کی مین ہڈی جب ٹوٹ گئی تھی تو بغیر کسی درد کے بغیر کسی آپریشن کے بغیر کسی آرتھوپیڈک سرجن کی ماہرانہ ٹریٹمنٹ کے صرف اس درود پاک کی برکت ڈاکٹر صاحب قادری کی درود پاک کی جو کتاب ہے جس کے اندر اگر آپ اس کی زیارت پہلے دیکھیں تو آپ آشش پر اٹھیں گے درود پاک کیسا لکھا گیا. وہ ٹانگ کی جڑی جو آرتھوپیڈک سرجن کی ایڈوائس کے خلاف تھی وہ کہتا تھا لا نہیں سکتی مگر حضور کے درود پاک کے اس 2 مرتبہ میں اس کتاب کا ذکر کیا
مجھے انجیکشن جتنا بازو میں لگتا ہے اتنی درد بھی نہیں ہوئی، اور مجھے اللہ پاک نے حج کی سعادت کی. میں نے بغیر آپریشن کے جوڑی ہوئی ٹانگ کے ساتھ 5 طواف بھی ایک نربوبہ والی بلڈنگ میں کیے، مجھے کوئی درد محسوس نہیں. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جس شخص کو دنیا کی جو حاجت ہو یا دین کی جو حاجت ہو، دین کی حاجت کیا ہے کہ دل شقاوت کا شکار ہے، اس میں سختی ہے، ذکر کے لیے کمر بستہ نہیں، فرائض و واجبات کے ادائیگی کے لیے مستعد نہیں، اللہ کی بندگی کے لیے تیار نہیں، تقویٰ کو اپنانے کے لیے تیار نہیں، گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، نافرمانی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، نفس کی تابع داری کرنے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اس کی تابع داری میں مستعد ہے. جس کو یہ شکایت ہو اپنے دل کی سختی کی، وہ آقا کی بارگاہ کا درود پاک اپنی زندگی میں داخل کر لے اور دل سے زبان کر لے، اللہ پاک اس کی یہ سختی ختم کر دے. اور جسے دنیا کی حاجت کو ریز تنگ ہے، بیماریاں گھر نہیں چھوڑتی، وہ بھی ہمارا بارگاہ مصطفیٰ کا درود و سلام اپنا حفظ جان بنا لے. اور میں کہا کرتا ہوں کہ منہاج القرآن کے مرکز پر وہ شہر ضرور جو ڈاکٹر طارق علی نے قائم کر دیا ہے، جہاں 24 گھنٹے بغیر کسی انقطاع کے 24 گھنٹے 21 افراد مل کر خوبصورت لباس پہن کر سفید جبہ اور اس کے اوپر سبز گاؤن اور سرخ ٹوپی لے کر 35 کروڑ روپے کی بلڈنگ بنائی گئی ہے، فل ایئر کنڈیشن بغیر کسی خرچے کے. آپ وہاں 8 گھنٹے کی ایک شفٹ میں آپ بیٹھے جا کے 10 دن کے لیے جانا ہے، پھر 8 گھنٹے کی شفٹ میں دوسری شفٹ، پھر 8 گھنٹے کی تیسری شفٹ، 24 گھنٹوں میں نمازوں کے وقفے کے ساتھ دن کو سارا سال ہوتا ہوتا ہے. آپ ایک مرتبہ جا کے حضور کی نوکری کر کے ہیں، بارگاہ مصطفیٰ کی جو حاجت آپ کے دل میں ہو وہ لے کے چلے جائیں. حضور کا درود پاک 10 دن ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں پڑھ کے نوکری بارگاہ مصطفیٰ کی آپ کر آئیں، دعا مانگ کے حاجت آپ کی پوری نہ ہو تو میرا گربان آگے پکڑ. یہ حضور کے درود پاک کا اعزاز ہے. اور وہ ڈاکٹر طارق علی کی امت کو ایک تحفہ عطا کر دیا. ہمارا درود پاک 2005 سے لے کر 2021 تک، یہ جو 16 سال گزر گئے، ابھی تک کوئی وقفہ نہیں درود پاک. 24 گھنٹوں میں 24 گھنٹے مسلسل درود پاک پڑھا جا رہا اور روح زمین پر حرمین شریفین کے بعد یہ واحد جگہ. آپ سب کو دعوت ہے 10 دن کے لیے وقت نکالیں، بارگاہ مصطفیٰ کی نوکری سے بڑھ کر کوئی نوکری دیں، یہی مقصود ہے زندگی. میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ سورہ احزاب سے اور ایک آیت کریمہ سورہ ہود سے تلاوت کی. اس تناظر میں 2 پیغام آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک اعتقادی نقطہ نظر سے، دوسرا فلسفہ شہادت امام حسین اور مقصد کربلا. کربلا کا مقصد کیا ہے؟ اور تیسرا محبت، پیغام محبت. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم اپنی سیرت و کردار میں حسینی کردار کی کوئی ایک جھلک بھی اپنے اندر نہیں پاتے. وہ مکمل طور پر نکل گئی ہے حسینیت. وہ میں بتاؤں گا حسینیت ہے کیا، اور وہ بھی قرآن کی روشنی. ایک اعتقادی نقطہ ہے جو ابتدا میں بیان کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ دور فتن ہے اور بعد اعتقادی کا ایک سیلاب ہے جو سوشل میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے بعض باطل قوتوں کی طرف سے اس امت کے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے. اس دور میں بعض لوگ یزید کو بھی ڈیفینڈ کرتے نظر آتے ہیں، اسے رحمۃ اللہ علیہ کرنے کی جسارت کرتے نظر آ رہے ہیں. میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی امت کے اندر اختلافی معاملہ نہیں کہ بعض کو کہیں کہ وہ کافر ہے، بعض کہیں نہیں کافر ہے. یہ قرآن کی نص سے کافر ثابت ہے، اور یہ فتنہ ہے جو امت کے اندر پھیلایا جا رہا ہے. اس کو مختصر نظر کر کے پھر اس کے میں فلسفے پر چند منٹ لگاؤں گا انشاءاللہ. بڑی توجہ کے ساتھ بات سماعت کریں. ایک ہماری بدقسمتی یہ بھی علم کا درجہ بھی ختم ہو گیا. اگر ہم فصاحت اور بلاغت کے دریا میں ہیں اور فقط آنسو بہانے رلانے کی کوششوں میں مصروف رہے اور چند منٹ گزار کے گھر چلے جائیں، اس
میں وقتی طور پہ حظ تو ہوگا مگر نصیب کچھ نہیں ہوگا. اس لیے میں نے کہا بڑی توجہ کے ساتھ قرآن مجید نے اس مقام پر کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، فرمایا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ ان پر دنیا میں بھی لعنت بھیجتا ہے اور آخرت میں بھی لعنت بھیجتا ہے. دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت. اور لعنت یاد رکھیں کہ مسلمان کا 9 دن پر نہیں بھیجی، یہ کافر کے لیے ہوتی. اور بات یہاں ختم نہیں کی بلکہ آگے فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے ذلت کا یہ عذاب تیار کرتا ہے، ذلت کا عذاب. قرآن مجید میں 3 قسم کی لفظ استعمال ہوئی ہے، ایک عذاب عظیم، ایک عذاب علیم اور ایک عذاب مہین یا عذاب مہینہ. عذاب عظیم جو ہے یہ کافر کے لیے بھی ہے اور غیر کافر کے لیے بھی ہے. کہ مسلمان فسق و فجور میں، لہم و لہب میں، گناہ کبیرہ میں زندگی گزاریں گے، ان کے لیے بھی عذاب عظیم ہوگا. یہ بات بھی نوٹ کرنے کی قابل ہے. بعض لوگ ہم جو ہمارے طبقے کے اہل سنت کے لوگ ہیں وہ فقط شفاعت ہی بتاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری بخشش آقا کی شفاعت کے ذریعے ہی ہوگی اور ہم محتاج ہیں حضور کی شفاعت کے. مگر ایک ایسپیکٹ دیکھیے، پہلو دکھا کر دوسرے ایسپیکٹ کو نظروں سے اوجھل کر دینا کہ شفاعت کا مرحلہ قیامت کے شروع ہوتے ہی فوراً نہیں ہے. یاد رکھیں یہ وہ فکری نقطہ ہے جو بیان نہیں ہوتا. شفاعت ایسے نہیں ہے کہ فوراً قیامت کا اعلان ہوگا، قیامت بقا ہو جائے گی اور آنند خان کی شفاعت ہو جائے گی. ایسا ہو شفاعت کا مرحلہ کئی مرحلوں کو گزرنے کی بات ہے. حساب کتاب ہوگا، ترازو کے اعمال تولے جائیں گے. اگر گناہ کبائر فسق و فجور مکروہ عزائم زندگی میں نکلے تو اس کی پاداش میں جہنم بھیج دیا جائے گا. اور خدا جانتا ہے سینکڑوں سال یا ہزاروں سال مسلمان ہو کر میلاد منانے والا بھی، کلمہ پڑھنے والا بھی، محرم کے جلسے میں آنے والا بھی اگر کبائر زندگی میں نکلے تو وہ دوزخ میں جائے گا. اس پر موضوع پر میں نے کہا کئی دلائل مگر ہمارا سبجیکٹ یہ نہیں، مگر میں غلط فہمیاں دور کرنا چاہ رہا ہوں. عقائد کی اصلاح، اعمال کی اصلاح، احوال کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. موقع حضرت امام حسین کے ذکر میں آتا ہے حسین اپنے کردار میں اتنی جامعیت کا نام ہے کہ اعتقادی اصلاح بھی واقعہ کربلا ہے، اعمال کی اصلاح بھی، احوال کی اصلاح بھی، انقلابیت بھی، جرأت بھی، باطل کے سامنے ڈٹ جانا بھی، فلسفہ زندگی بھی، ہر شے کربلا کے واقعے میں ہے. ہم نے کبھی اس کو بولا نہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ حسین کربلا گئے کیوں. شفاعت کا مرحلہ کئی مرحلوں کے بعد ہے. ترازو ہوں گے، اعمال ہونے جائیں گے، 300 سال تک پہلے حساب شروع نہیں ہوگا. دہشتی گرمی میں جلنا پڑے گا، صلات ہوگی، اس سے گزرنا پڑے گا، لمبا صبر ہوگا، پھر توبہ ہوگی، پھر آخر جب سزا گناہوں کی بھگت جائے گی تو پھر آخر آقا کی شفاعت کے ذریعے ہی پھر دوزخ سے انسان نکلے گا پھر حضور کی شفاعت کے ذریعے. مگر جو چاہتا ہے کہ وہ ایک لمحہ بھی دوزخ کے قریب نہ جائے اسے آقا کی سنت اور حسین کی راہ پر چلنے کی آج ضرورت ہے. وہ بیان کرنے کہ حسین کی راہ ہے کیا اور ہم اس راہ پر رہے بھی ہیں یا نہیں رہے. اگر سردست میں نے کہا وہ اعتقادی ہوتا تھا کہ یہ کافروں کے لیے عذاب عظیم میں مومن بھی آ گئے، غیر مومن بھی آ گئے، کافر بھی آ گئے، مسلمان بھی آ گئے. عذاب علیم اس سے شدید درجہ ہے اور عذاب مہین یہ صرف کافر کے لیے ہے جس کا کافر سے کوئی تعلق نہ ہو. عذاب مہین. اور یہاں اللہ پاک نے وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا کے لفظ کہے ان کے لیے ذلت انگیز عذاب. کون جو اللہ اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں. اب میں کہنا کہ وقت اتنا زیادہ نہیں، اس پر کئی گھنٹے درکار ہے. اب اللہ کو تو کوئی اذیت دے نہیں سکتا، وہ تو استحقاق ہے.
عقیدہ توحید میں سے اللہ کو اذیت نہیں ہوتی، نہ اس کو راحت ہوتی ہے نہ اس کو اذیت ہوتی ہے. راحت اور اذیت خود اس کی مخلوق ہے، وہ ان کو پیدا کرنے والا، مگر یہ اس کی انتہا درجے کی کرم نوازی اور اپنے محبوب سے محبت اور تعلق کی ایک شکل ہے جو اپنے بندوں کو دکھانا چاہتا ہے. یہ اس کے محبوب کا پروٹوکول ہے کہ جو میرے محبوب کو اذیت دے گویا اس نے مجھے تکلیف دی. اب دیکھیں اس کے محبوب کو تکلیف ہے کیا. قرآن مجید میں مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہوا کر. جب تمہیں ندا دی جائے کھانے کے لیے اس وقت داخل ہوا کرو، اور جب کھانا کھا چکو فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا تو فوراً وہاں سے چلے جایا کرو. تمہارے بیٹھے رہنے سے یؤذی النبی میرے محبوب کو اذیت ہوتی ہے. یہ قرآن مجید کے الفاظ. اللہ کو اپنے محبوب کی اتنی اذیت بھی گوارا نہیں کہ صحابہ کرام کھانا کھا کر کچھ دیر بیٹھے رہے اور گپ شپ میں مصروف ہو جائے. اللہ فرماتا ہے میرا محبوب تو کیونکہ سر تفا رحمت ہے، وہ تو مرمت مجھے نہیں کہے گا کہ تم اٹھ کے چلے جاؤ، مگر مجھے کیا ہے، مجھے یہ گوارا نہیں کہ تم میرے محبوب کو اتنی اذیت بھی دو کہ ان کی اپنی مصروفیات ہو اور تم بیٹھے رہو آپ ان میں گپ شپ کرتے رہو. فرمایا فَإِذَا طَعِمْتُمْ جب کھانا کھا چکو فَانْتَشِرُوا باہر چلے جایا کرو. میرے محبوب کسی اذیت ہوتی، اتنی اذیت بھی اللہ کو گوارا نہیں. جہاں کہا جو اللہ اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی اللہ کی لعنت ہے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اور آخرت میں بھی ان کی لعنت ہے اور ان کے لیے ذلت انگیز عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے. اب میں یہاں بات کو پھیلانے کی بجائے بس اتنا بنیادی نقطہ آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں. یہ اذیت بھی رب کو گوارا نہیں، تو آقا علیہ السلام کو اس سے بڑھ کر اذیت کوئی بتائے کیا ہوگی کہ جب میدان کربلا میں آقا علیہ السلام کا نفس نفیس خود تشریف فرما تھے. حضرت ام سلمہ کی روایت، حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت، کئی اور روایات کے اندر آتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں 10 محرم کو دوپہر کے وقت سویا ہوا تھا تو میں نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام میرے خواب کے اندر تشریف لائے. آپ بات مبارک کر کر دور ہے، چہرے پر پریشانی کے آثار ہیں. میں نے عرض کیا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو فرمایا کہ ابھی مقتل حسین سے آ رہا ہوں، آج میدان کربلا میں میرا حسین شہید کر دیا گیا. یہ روایت آپ نے سنی ہوئی، اس سے زیادہ تفصیل کے ساتھ وہ سنانا مقصود نہیں، مگر اس کا سنائی اس لیے کہ پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ السلام کا نفس نفیس کربلا کے میدان میں موجود تھے اور قربانی حسین کی انمول داستان کا نظارہ اپنے چشم مقدسہ سے فرما رہے تھے. اس وقت آقا علیہ السلام کے قلب کے اندر کی اذیت کا عالم کیا ہوگا جب معصوم علیہ السلام کی حالت پر آپ کے قلب سے بڑا تیر آپ کے وجود کو چھلنی کرتے ہوئے حسین کی آنکھوں کے سامنے اس معصوم کو دو رخ کر کے شہادت کے رتبے پر فائز کر رہا ہوگا. اس وقت قلب رسول کی اذیت کا عالم کیا ہوگا جب شہزادہ قاسم کے جگر پر پرچی پیمنٹ ہونے کے بعد حسین اپنے دفتر مبارک سے وہ پرچی نکالتے ہوں گے اور گوشت کی بوٹی کے دوسرے کے ساتھ شہزادے کا خون کا ہمارا درد ہوتا ہوگا. اس وقت قلب رسول کی اذیت کا عالم کیا ہوگا جب اللہ کو خلاف سے علی اکبر کے سینے پر تیر تباہ ہو کر درد کی چیخ کے ساتھ شہزادہ گھوڑے سے نیچے گرا ہوگا اور حسین اپنے بازوؤں پر اٹھا کے شہزادہ علی اکبر کو خیموں کی طرف لا رہے ہوں گے اور غم کی شدت سے حسین کے سیاہ داغ سفیدی میں بدل گئے ہوں گے. اس نظارے کو دیکھ کر قلب رسول کی اذیت کا عالم کیا ہوگا. ابھی بھی یزید مسلمان ہے، خدا کو اللہ نے تو کہا پر لعنت ہے اللہ اس رسول کو اذیت دے. کہ جب عباس اللہ کے کٹے ہوئے بازو اور قسم کرسی کے عالم میں خیموں کی طرف تک کر یہ سلام عباس اللہ لگاتے ہوں گے کہ سکینہ اپنے چچا کو معاف کر دینا، تیرا چچا تیرے لیے پانی نہیں لا سکتا. اس وقت قلب ان آوازوں کو سن کر قلب رسول
پھر حسین سب کچھ لٹا کر جب رفتے سفر کا کلام باندھنے کے لیے گھوڑے کو ایک لگاتے ہوں گے تو نبی سکینہ گھوڑوں کی ٹانگوں سے لپٹ کر جب گھوڑے کو روکنے کے لیے انتظار کر رہی تھی کہ جو جناب میرے بابا کو لے جا، تو سکینہ کی ان صداؤں کو، ان صفیوں کو سن کر کہتے مصطفیٰ کی عزیت کا کیا ہوگا۔ پھر گلشن مصطفیٰ کی وہ شہزادیاں اصیل اور قیدی بنا کر جب دمشق کے بازاروں میں پھرائی جا رہی تھی، تب تک رسول کی عزیت کا عالم کیا ہوگا۔ اور وہ یزید بربر لعین نام تھی، جب کائنات کی شہزادی کو اپنے دربار میں قریب کے لفظ استعمال کر کے گستاخی کی انتہاؤں کو چھو رہا تھا، اس کو کر کے رسول کی عزیت کا عالم کیا ہوگا۔ ابھی بھی کوئی یزید کو ڈیفینڈ کرے اور اسے کہے کہ وہ مسلمان ہے، اسے رحمت اللہ کی یوٹیوب پر آپ دیتے ہیں، یاد رکھیے اختلاف بھی مسئلہ نہیں، یہ فتنہ ہے جو اغیار کی طرف سے نام نہاد اسکالرز خرید کر اسلام کے چہرے پر بدنما داغ لگا کر حب اہل بیت کو دلوں سے نکالنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ جب تک حضور کی اہل پاک کی محبت سے سینے روشن ہیں، امت جتنی بھی بے عمل ہو جائے اسے صفحہ سے مٹایا نہیں جا سکتا، بے عملی جتنی بھی ہو جائے، مگر دل جب تک اہل بیت کی محبت سے درشار ہے، سر حسین کے جھکے ہوئے ہیں، سینہ جب تک علی کے عشق سے بوجھتا ہے، تب تک اس امت کو شکست دینا تمام تک ذرائع بنانے کے باوجود ممکن نہیں۔ یہ آخری ذریعہ ہے کہ حب اہل بیت کو دل سے نکال دیا جائے، کبھی یزید کو آنکھوں میں کھڑا کیا جائے، کبھی سے معاذ تحقیقی واقعہ کہہ کے نظر انداز کیا جائے۔ لہٰذا یہ اختلاف والا مسئلہ نہیں، یہ ڈنڈے کی چوٹ پر وہ یزید قرآن کی نص سے کافر ثابت ہے، جو میں سورہ احزاب کی آیت کے امام کے سامنے رکھتا ہوں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ قلب رسول کی حیثیت جو سب سے زیادہ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، حضور کی اپنی حیات مبارکہ میں بھی کافروں نے بڑی حیثیتیں تھیں۔ شیخ ابی طالب کو 3 سال جب بچے کھاتے گزارا کرنا پڑا، وہ بھی ایک حیثیت تھی، مگر ایک مقام تھا حیثیت کا۔ طائف کے بازاروں میں پتھر کھا کر کرنیل شریفین کو لہو کرنا بھی آقا کی سیرت پاک کی حیثیت کا ایک پہلو تھا، ایک باب تھا، مگر حیثیت کا وہ بھی ایک مقام تھا۔ پھر مطلوبات کے ذریعے رمضان مبارک کا شریک ہونا، تلواروں کے سائے میں ہجرت کرنا، اذیتوں سے الگ سے سیرت رسول بھری پڑی ہے، مگر قلب رسول کی اذیت سب سے زیادہ وہ ہے جب کربلا کے میدان میں اپنے گھر والے کو، اس حسین کو جس کو اپنے کندھوں پر میرے آقا نے سواری کروائی، جس کے ساتھ محبت کا عالم یہ تھا کہ کبھی بچپن میں بھوک کے بعد سجدہ وقت گزارا کر حسین کے رونے کی آواز آتی تو حضور نماز کے لیے جاتے ہوئے کرنیل شریفین روکتے تھے اور نماز میں تاخیر کر کے فاطمہ کو گھر میں داخل ہو کر کہتے فاطمہ حسین کو رونے نہ دیا کرو، مجھے اس طرح رونا دیکھا نہیں جاتا۔ اس کو بلا کے میدان میں یا رسول اللہ، اس وقت کو حسین کا چند منٹوں کے لیے رونا دیکھا نہ جاتا تھا۔ آج حسین کا جب غم کے مسائل کے پہاڑ ٹوٹے ہیں تو آپ کی قلب کے مبارک کی حیثیت معلوم کیا ہو۔ ان حیثیتوں کے باوجود اگر کوئی یزید کو سرٹیفکیٹ دینا چاہے ایمان کا، رحمت اللہ علیہ کا، تو وہ اس کی اپنی بدبختی ہے۔ لہذا قرآن کی نص اعتقادی اصلاح ہمیں کرنی چاہیے اور اپنا ناطہ قرآن کے ساتھ جوڑنا چاہیے۔ دوسرا میں نے کہا پیغام یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ فلسفہ شہادت امام حسین کا کیا ہے۔ قرآن مجید کی میں نے سورہ ہود کے مقام سے آیت کریمہ پڑھی، وَالدِّنِ كَآدَمَ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَالدِّنِ كَآدَمَ، یہ قوم عاد ہے۔ اللہ قوم عاد کی پہچان کروا رہا ہے۔ پیچھے جتنی آیتیں ہیں اس میں ان کی بدعمالیوں، حق کو جھٹلانا، دین سے روگردانی، پیغمبر کی دعوت کو ٹھکرانا، یہ سارا اس کا تذکرہ ہے۔ ان کی نفرت، ان کا تکبر، ان کا غرور، ان کی بدعمالی، ان کے مغرور عزائم، ان کا ذکر ہے۔ اور میں تعارف کروا کے فرمایا پڑھتے تھے کہا
بڑی توجہ سے سماعت کرائیں ان جملوں کو. اگر ہم راہ حسین کا فلسفہ نہ سمجھ سکے تو ذکر حسین فقط ہماری بخشش کا ذریعہ نہیں بنے. یہ تو کوفیوں والا حساب ہوگا, کوفیوں والا. کوفی بھی ذکر میں, حکم میں, من کے اندر کی کلیئرٹی میں, صفائی میں یہ کلیئر ہے کوفی کہ حسین جیسی قیادت کوئی نہیں, حسین جیسی صفات کسی میں نہیں. اسی لیے تو خط لکھ کے منگایا تھا, جو خط لکھے تھے کہ آؤ ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں, اسی لیے کہا تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ حسین جیسی قیادت سب کا کوئی نہیں. دل میں جو حضوریات تھی اس طرح کی درجے کی محبت تھی, مگر جب دنیا کی محبت غالب پائی, جب نفس کی محبت غالب پائی تو مسلم بن عقیل کے پیچھے 20,000 کا لشکر نماز کی حالت میں بھاگ گیا اور یزیدی بن گیا. دل حسین کے ساتھ رہے مگر وفا اور تلوار یزید کے ساتھ ہو گئی. یہی حسینیت اور یزیدیت ہے کہ زندگی اور بندگی دو چیزیں ہیں. بندگی دین کے تابع رہے, بندگی بڑے علمی جملے ہیں, بندگی دین کے تابع رہے, زندگی نفس کے تابع رہے, اس کا نام یزیدیت ہے. تراویح پڑھیں, دیگر ذکر اذکار کریں, کوئی مر جائے تو جنازہ پڑھیں, قبر شریف ہو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں, پیسے ہو تو عمرہ کرائیں. یہ ہے بندگی دین کے تابع. اور زندگی نفس کے تابع, کاروبار حرام کریں, لوگوں سے دھوکہ رہیں, جائیداد کی تقسیم میں پانچوں سے ڈیلی ماریں, سیاست کے میدان میں بدعنوان لوگوں کا ساتھ دیں, کرپشن کو دور حاضر کا تقاضا سمجھیں. یہ نفس کے تابع زندگی. تو زندگی نفس کے تابع رہے, بندگی دین کے تابع رہے, اس کا نام یزیدیت ہے. اور حسینیت یہ ہے کہ بندگی بھی دین کے تابع, زندگی بھی دین کے تابع. قرآن نے کہا کہ دل کا عاد شیخوں میں عاد ہے. بھائی تعالیٰ وہ کیا ہے؟ فرمائیے وہ ہیں قوم عاد کہ انہوں نے رب کی آیتوں کو جھٹلایا ہے, انکار کیا. دل کا عاد چاہدو بھی آیات ربہم, یہ رب کی آیتوں کو جھٹلانے والے. بڑے غور سے جملے سنیں کہ رب کی آیتوں کو جھٹلانے والے ہیں. وَعَصَوْا رُسُلَهُ, اور رسولوں کی نافرمانی کرنے والے. اللہ کون ہے یہ؟ میں ان کی پہچان سنتے ہو, دیکھنا چاہتے ہو, پہچان کیا ہے؟ پہچان یہ ہے کہ وَاتَّبَعُوا عَلَىٰ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ, کہ پہچان ان کی یہ ہے کہ جب انہیں معاشرے میں دیکھو تو ہر وغیرہ, ہر طرف, ہر خائن, ہر پر دیانت ان کا لیڈر ہے, ہر دھوکہ دینے والا, قومی خزانے کو تختہ مشق بنانے والا, غریب کی بیٹی کی عزت سے کھیلنے والا, غیر سجیدہ, قوموں کے خزانے کو لوٹنے والا, بادیانت, قوم کے مسائل سے ناشنا, ہر جبار عنید. واتبعوا, یہ اس کی اتباع نہیں ہے, یہ اس کے ووٹر ہیں, یہ اس کے سپورٹر ہیں, یہ اس کے وفادار ہیں. دوستی دیکھو تو معاشرے کے بددیانت لوگوں سے, خائن لیڈروں سے, بے حیا لوگوں سے ان کی دوستی ہے. مسجد میں آئیں تو نمازی ہیں, فیلڈ میں جائیں تو بددیانتوں سے ان کا یارانہ ہے. یہ ہے واتبعوا, یہ اتباع کرتے ہیں علی کل جبار عنید, ہر وڈیرے کی, ہر خائن کی, ہر بددیانت کی. تو میں قرآن مجید کی آیت کریمہ کی روشنی میں یہ جملہ کہنا چاہ رہا ہوں جو آپ کو پیغام کے طور پر دینا چاہ رہا ہوں کہ دین کو جھٹلانا وَعَصَوْا رُسُلَهُ, رسولوں کی نافرمانی صرف یہ نہیں کہ آپ مسجد میں نہ آئیں, صرف یہ نہیں کہ آپ قرآن نہ پڑھیں, ہے وہ بھی نافرمانی. جو نماز نہ پڑھے وہ بھی نافرمانی, جو قرآن کو چھوڑ دے وہ بھی نافرمانی. مگر فقط یہ نہیں, یہ قرآن کہہ رہا, میں نہیں کہہ رہا, وَعَصَوْا رُسُلَهُ, وہ رسول کے نافرمان. چاہدو زیادہ میرے میں وہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والے, اللہ کی آیتوں کو انکار کرنے والے. کون؟ فرمایا وہ جو اگرچہ نمازی ہوں, اگرچہ نمازی ہوں, پھر بھی آپ کی
فرشتوں کا انکار کرنے والے. اور فرمایا بَتَّبَعُوا عَلَىٰ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ, جن کا یارانہ کرپٹ لیڈروں کے ساتھ, قوم کا خزانہ لوٹنے والوں کے ساتھ اپنے مفادات کے لیے. یہی کیس تھا ابن زیاد کا, یہی کیس تھا ابن سعد کا, یہی 10,000 یزیدی لشکر کا کہ وہ بھی قرآن کی قاری. کربلا کے میدان میں 7, 8, 9, 10 محرم کو حسین کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. حسین کے پیچھے ان کی نمازیں ان کو بچا سکی؟ کون سی شہر لوگوں میں قرآن کی قرأت تو وہ نہیں کرتے تھے, پنجگانہ نماز تو وہ نہیں پڑھتے تھے, کلمے کا اقرار تو وہ نہیں کرتے تھے. نہ کلمہ انہیں بچا سکا, نہ نماز انہیں بچا سکی, نہ تلاوت انہیں بچا سکی. تو وہ کون سی شہر ہے؟ یہ دیکھنے کی بات ہے. تو وہ ہو گئی کہ حسین کی رائے حق کو چھوڑ کر کرپٹ لیڈر بددیانت بے حیا یزید اس کی اتباع میں آ گئے. فَاتَّبَعُوا عَلَىٰ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ کی کیٹیگری میں آ گئے. یہ شہر ہو گئی. آج بھی اس امت کا حال اسی ٹریک پر ہے. میں بات کرتا ہوں, زبان نظریہ یہ ہے, حسین کی بات تو یہ تھی کہ دنیا کے مفادات پاؤں کے نیچے رونے جائیں, دنیا کے مفادات نیچے رہ جائیں, دنیا تھوڑی ملے یا زیادہ. حسین کی رائے یہ ہے, دھیان اس پر نہ ہو, دھیان یہ ہو کہ حق کیا ہے. ہمارا نظریہ یہ ہو چکا ہے کہ طاقت ہی حق ہے. یہ نظریہ یہ فلسفہ آج ہمارے ذہنوں میں سرایت کر دیا کہ جو پیسے والا ہے وہی باعث ہے, جو دنیا میں اونچی ہونے والا ہے وہی باعث ہے. باغ دولت کوٹھی بنگلہ دیکھنا دولت جائز کا حرام, اس کی تمیز کیے بغیر یہ نظریہ ہے کہ طاقت ہی حق ہے. طاقت دولت میں بھی, حسب نسب میں بھی, بازوؤں میں بھی, عہدہ اختیار میں بھی وہی حق ہے. یہ یزیدیت ہے. اس نظریے کا نام یزیدیت ہے. طاقت ہی حق ہے. اور حسینیت کیا ہے؟ طاقت ہی حق ہے نہیں, حق ہی طاقت ہے. حق اگر سے کٹ جائے, سر نیتوں پہ چڑھ جائے, معصوم علی کا ہر اچھا نہیں ہو جائے, شہزادہ خالد کا جگر کھٹ جائے, علی اصغر کا لاش آگے جائے, خانوادہ ممتاز میں لٹ جائے, دنیا میں کچھ رہتا رہے, نہ رہتا تو نہ رہے, مگر حق کا قدم پر نمائے نا, یہ حسینیت ہے. حق ہی طاقت ہے. حق کی راہ سے بندہ نہ ہٹے. نظریات میں اگر دوست آ جائے, کمزوری آ جائے اور دنیا کا مفاد آ جائے اور بندہ نفس کے تابع ہو جائے, دین میں اتنا بنائے دین جو نفس کو قبول ہے. جہاں نفس روکتے ہیں نہیں, جہاں مفادات خطرے ہیں, وہاں انسان رک جائے, وہاں قدم یزیدیت کی راہ پر چلا دے. کوفہ تک تو وہ بھی حسینی تھے, کوفہ تک تو کوفی بھی حسینی تھے, اسی لیے بلایا تھا خط لے کر. مگر ایمان ان کے دل میں اللہ سے وہاں تک اجازت دی کہ اگر اتنے زیادہ مزاحمت نہ کریں, بچے زنا کر دینے کی دھمکی نہ دیں, تو وہ حسین کے ووٹر ہوتے, حسین کی بیعت کرتے. مگر جیسے ہی دنیا کا مفاد آیا, ابن سعد کو کہا گیا حسین کا راستہ روکو, بصرہ کی گورنری تمہارے حوالے کر دیں گے. تو کسی صوبے کا وزیر اعلیٰ بننا, ایم ایل اے بننا, ایم پی اے بننا, ان کے ساتھ تعلقات مناسب ہونا, یہ مفادات اگر حق سے روک دے, اس کا نام یزیدیت ہے. آج امت اس راہ پر چل رہی ہے. حسینی پیغام کربلا کے ان دنوں میں یہ ہے کہ لوگوں سیرت و کردار میں, ظاہر میں بھی, باطن میں بھی, قول میں بھی, فعل میں بھی, نظریت میں بھی, فکر میں بھی, عقیدت میں بھی, عمل میں بھی, سب کا پاس جو حسینی ہوگا وہ حسین کی شفاعت کا ہوگا. جس کا قول حسینی ہو, فعل یزیدی ہو, جو مسجد میں جائے تو حسینی ہو, فیلڈ میں جائے تو یزیدی ہو, وہ قیامت کے دن حسین کی شفاعت کی سفارش نہیں کر سکتا. بعض مسجد کے اندر چند ساتھ آ کر حسین کی مرکز پر پڑھ لینے سے پتا حسین نہیں ہوتا. رائے حسین کو اپنانا, انقلاب کی راہ پر چلنا, اس کا نام حسین ہے. آپ کا عشق حلال ہو, لوگوں
اسے آپ کا بیہیویئر اچھا ہو، آپ سب کا بہت محبت ہو، سب سے پہلے اپنی بیوی بچوں کے لیے محبت ہو۔ ہماری حالت یہ ہے بس آخری کو چاہتے ہیں، یہ محبت کا پیغام ہے۔ جو شخص سب کا پاک محبت نہیں وہ مومن نہیں۔ ہم داڑھی لمبی رکھتے ہیں، تقریریں بڑی کرتے ہیں، گھر میں بیوی کے ساتھ جا کے دیکھو تو جھڑکا بنتا ہے۔ یاد رکھیں جس کا حسن سلوک بیوی سے اچھا نہیں وہ مومن نہیں، بھلے وہ حبیب ہو یا پیر ہو، وہ سجادہ نشین ہو، تو ہر وقت جلال رہتا ہے جس کے چہرے پر، جو اپنے بچوں کے ساتھ اچھا نہیں، بیوی کے ساتھ اچھا نہیں، اور اس سے بڑھ کر ماں باپ کے ساتھ اچھا ہے، وہ مومن نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کا حسن سلوک اپنی بیوی سے اچھا ہے۔ آج نظریہ ان ہو گیا کہ بیوی سے محبت کرے، حسن سلوک کرے کہ کبھی غم نہیں ہو۔ میرے آقا کی سنت ہے، میرے آقا نے فرمایا تم اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور تم سب سے زیادہ میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ اچھا سلوک کروں۔ سب کا کام محبت کا بہتر بنے، اہل خانہ کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اپنا اور دوسرے مسلک کے لوگوں کے لیے۔ آج تو ہم ایک مسلک کے اندر رہتے ہوئے ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں، ممبر پر بیٹھ کر گالی گلوچ کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں جس کی زبان سے گالی سنے معاملے میں دین نہیں، جو نفرت پھیلائے معاملے میں دین نہیں، جس کی زبان سے نفرت اور گالی نکلے وہ عالم نہیں۔ عالم کو جو سب کا کام پیغام محبت ہو، پیغام امن ہو، یہ ڈاکٹر تعلقات کی کس دور میں پیغام ہے۔ اور راہ حسین پہ کرے چلیں کہ قول و فعل میں بھی حسینی ہو اور آپ کی شفقت اور محبت میں بھی حسینی ہو۔ امام زین العابدین کی بارگاہ میں طویل عرصہ گزرنے کے بعد ایک شدید لعین یزیدی جسے یزید نے قتل کا حکم دے دیا، مارا پھرتا رہا، اسے کوئی چاہے بنا نہ ملی، اسی گھر میں داخل ہو گیا جس گھر کے اہل خانہ کے خون سے اس کو امام زین العابدین نے 3 دن تک اسے پناہ دی، کھانا دیا، پانی دیا۔ جاتے ہوئے رخصت کرنے لگے، اس نے کہا امام آپ نے مجھے پہچانا نہیں، اور میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں، پانی کا کٹورا کرتا ہوں تجھ سمیت ہر یزیدی کا چہرہ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ وہ ڈر گیا، اس نے کہا کہ پہچان لیا ہے، تو پھر میرے ساتھ اس نے سلوک کیا، فرمایا وہ تمہارا کردار تھا، یہ حسین کا گھر ہے۔ حسین کی کردار یہ ہے کہ دشمنوں سے بھی بدلہ لینے والے ان کے لیے رحمت ہے۔ ہم اپنوں کے گلے کاٹے تو یہ رائے حسین نہیں، رائے حسین در گزر کرنا، از در گزر کا بہتر کرنا، امن و عاشقی اور محبت کا پیغام کرنا ہے، اور جرأت کا بہتر بن کر ہر یزیدی حکومت کے سامنے لگ جانا ہے۔ جو کہ تارے حسین سے ہٹ جائے وہ ہمارا نہیں، چاہے جتنا بڑی وجہ کیدت ہو، ہمارا وہ ہے جو غلام حسین ہو، قیادت کو پہچانے، اس کے اوصاف کو پہچانے۔ یہ ملک سلامت کب رہے گا جب سیاست کے اوپر پر حسینی کردار کا کوئی نمائندار، قدم حسین پہ گرنے والا اور رائے حسین کو اپنانے والا حسین کا غلام جب اقتدار کی کرسی پر متمکن ہوگا۔ یہی پیغام ہے ایک عقیدے کی اصلاح کا، ایک فلسفہ امام حسین کی تناظر میں قول و فعل کے حسینی کرنے کا، اور تیسرا سر کا محبت امن کا پیغام پہنچانے کا۔ اللہ پاک آپ خیال کرم فرمائے اور ہمیں راہ حسین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن کہ رات کی ڈیوٹی کرتے ہیں ہم واضح ہو گیا، اس کے لیے وہ نیند کی طبیعت کی وجہ سے ذرا خراب تھا، اور میرے ذہن میں آخر میں